السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج میں ایک بڑے اندر انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور وہ ہے اباؤٹ لینگویج انڈرسٹینڈنگ. اچھا، جب ہم لینگویج انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے؟ زبان کا سمجھنا. کہ کون سی زبان مینس، یعنی دیکھیں، ایک ہماری ہے لینگویج اردو تو بیسکلی اگر ہم ہسٹری پہ جائیں تو اردو ایک ایسا ایک ایسی لینگویج ہے جو مکسچر ہے ڈفرینٹ لینگویجز کا. انگلش کا یہ ہے کہ انگلش اب ہماری ایک روزمرہ کی ایک بیسک نیسیسٹی بن گئی ہے ریگارڈنگ ان اے پرائیویٹ سیکٹر. تو اگر ہم انگلش اور اردو کا موازنہ کریں تو انگلش اٹس اے فارن لینگویج اینڈ اردو از آور لوکل لینگویج. اچھا، فارن لوکل میں کیا فرق ہے؟ اب فارن کا یہ ہے کہ فارن لینگویج جیسے انگلش ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ وہ برٹش جو پارٹیشن سے پہلے ہمارے ہاں یہ کیا چیز زیادہ ہوتی تھی کہ ہمیں اس چیز سے ڈیگریڈ کیا جاتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس چیز پہ لیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ پھر سر سید احمد خان کے جو تحریک علی گڑھ ہے اس میں سب سے پہلی چیز انہوں نے کیوں کروائی؟ تاکہ وہ برٹشرز کے ساتھ چل سکیں. اب وہ تھاٹس ان کی خراب نہیں تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہم اب پرائیویٹ اداروں میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم وہاں سب سے زیادہ انگلش کو پروموٹ کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اردو ایک سبجیکٹ تو ضرور ہے، بٹ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ لینگویج انڈرسٹینڈنگ میں جیسے ہم 4 پروونسز کی لینگویج ڈفرینٹ ہے وہ بھی بچوں کو پڑھائیں تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ لینگویج کی ہسٹری کیا ہے. بکس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی. بک چینجنگ بالکل نہیں ہوئی. KG سے لے کے میٹرک تک وہی بکس ہیں. پیپر ایسے لو بیسڈ ہو گئے ہیں، بٹ وہ پیپرز بس کنسیپشنل ہی ہیں، ان میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میری ایک التجا یا التماس ہی آپ کہہ لیں کہ بکس کے اندر چینجنگ ضروری ہے. یہ منسٹری کا کام ہے کہ وہ کتابوں کے اندر چینجنگ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، لینگویج کا یہ ہے کہ لینگویج میں میرا یہ پوائنٹ آج کے لیکچر میں یہ ہے کہ دیکھیں، انگلش اور اردو تو ہم کر رہے ہیں، بٹ بیسک جو پنجابی، سندھی، بلوچی یا پٹھانی، یہ 4 لینگویجز ہیں، ان کو بھی لوگوں کو اویئر کروائیں، کلاسز میں یہ پڑھائیں تاکہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی پتہ چلے. جیسے دیکھیں، یہ بھی ہمارا ایک ثقافت، یہ کلچر ہے جو بچوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. کراچی کے انسٹیٹیوٹس میں بہت جگہ پہ سلیبس میں سندھی پڑھائی جاتی ہے. تو انگلش کے ساتھ، اردو کے ساتھ اگر ہم 4 لینگویجز کو بھی ساتھ کوپ اپ کریں تو کیوں نہیں ہم پڑھا سکتے؟ میرا ایک سوال ہے کہ ہم اس لینگویج اپنے اس آفیشلی جو مادری زبان ہے ہم اس کو کیوں نہیں پروموٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت اویئرنیس ہے، ہمارے پاس بہت سی اس چیز کے بارے میں لیکنگ ہے، بٹ کیا ہے کہ ہم اس چیز کی طرف نہیں آتے. ہم بچوں کو سوری ٹو سے گوروں کی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ گوروں کی طرح ہم ان کو پڑھائیں، ہم ان کو اویئرنیس دیں ریگارڈنگ ٹو ایوری تھنگ بلا بلا بلا. لیکن یہ کہ آپ بچوں کو جب تک یہ چیزیں بیسکلی ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں جن کو ان کو پتہ ہونا چاہیے. بچہ بالکل زنگ ہو گیا ہے. کلاسز پہ آپ جاتے ہیں تو بچوں کو اب نئی انوویشن چیزیں چاہیے. کچھ کریٹو تھنگ منسٹریز والوں کو چاہیے کہ کتابوں کے اندر تھوڑی سی کریٹو بلڈنگ لے کے آئے تاکہ بچوں کو نئی چیزوں کے بارے میں پتہ چل سکے. ٹھیک ہے، ان کو آئیڈیا ہو سکے. تو یہ چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں ریگارڈنگ ٹو کہ آپ کو ان لینگویجز کے بارے میں پتہ ہو، بچوں کو پتہ ہو. بچے کریٹو چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ بھی کہوں گی کہ آرٹس اینڈ ڈیزائن کا بھی ایک پراپر سبجیکٹ ہونا چاہیے جو بچوں کو پڑھایا جائے، پراپر بتایا جائے کہ بیسکلی آرٹ ہے کیا، وٹ از دا میننگ آف آرٹ. ٹھیک ہے، بچوں کو جب ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہوگی تو بچے خود اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہاں بھئی یہ ایک سبجیکٹ ہے جو ہم نے، اس میں ہماری کریٹو بلڈنگ ہے. میں چاہتی ہوں کہ کمپلسری سبجیکٹس کے ساتھ آرٹس کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ گرافکس کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے جو چھوٹے پیمانے پہ اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھایا جائے تاکہ بچوں کو یہ چیز پتہ چل سکے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں. اور جب وہ بیسک ادھر سے پڑھ کے جائیں گے تو آگے جا کے پھر ان کو سبجیکٹ سلیکٹ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے گرافکس ہو گیا، آرٹس ہو گیا، کریٹو رائٹنگ، کریٹو لٹریچر ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بیسک سبجیکٹس، ان کو چھوٹے چھوٹے ایز اے کمپلیمنٹری رکھا جائے. میں یہ نہیں کہتی کہ کمپلسری اس کے لیے کوئی کتاب یا پبلش کرے، رائٹ. تو یہ چیزیں اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں انگلش، اردو، پاکستان اسٹڈیز، اردو اسلامیہ، ہسٹری، جغرافی کے ساتھ اگر ہم یہ پڑھائیں تو بچوں کو ان کے بارے میں اویئرنیس ہوگی.
پھر بچے اور نئی چیزیں سیکھ سکیں گے. بچوں کو پھر یہ ہوگا کہ ہاں ہم اسی سبجیکٹ کو بیسک جانتے ہیں. جب وہ کالج سائڈ پہ جائیں گے تو بچوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو یہ میرا التماس ہے کہ کتابوں کو تو آپ منسٹری کا میری ریکویسٹ ہے کہ کتابوں میں تو تھوڑی سی انوویشنس لائیں, لیکن اس کے ساتھ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو بیسک سبجیکٹس ہیں اس میں بھی کچھ کریٹو بلڈنگ لائیں تاکہ بچے نئی چیزیں سیکھیں اور بچوں کو نئی معلومات مل سکیں. تو یہ چیز بچوں پہ نا, یہ جو اب آج کل کلاس رومس اور میں آبزرو کرتی ہوں, بچوں کو زنگ لگ گیا ہے. زنگ اس سینس پہ لگ گیا کہ وہی چیزیں ہم لوگ اتنے انڈر پریشر ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس سلیبس ختم کریں, پیپر لیں, اور یہ ہم نے اپنی چیزوں میں کچھ انوویٹو چیزیں نہیں لے کے آئے. اسکولس میں پروجیکٹر کے تھرو پڑھانا چاہیے بچوں کو. کریٹو چیزیں پریکٹیکل کنزیومر زیادہ سیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو تھیوریٹکلی رٹا سسٹم. رٹا, ٹھیک ہے, آئی ریپیٹ, رٹے میں یہ ہے کہ رٹے میں بچے کو وہی کتاب سے رٹا دیا جاتا ہے اور بچے کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز یاد کرنی ہے. بچے پر انٹرسٹ شو نہیں کرتا. دیکھیں ٹیچر کا کام تو ہے کہ وہ انٹرسٹ پیدا کرے گی. دیکھیں کیسے, بلیک بورڈ ہے, کچھ انویشنس نہیں ہے نا. جیسے فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں بیسکلی تو میں ہسٹری جغرافی کی ٹیچر ہوں اور میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ دس نیڈس پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن. بٹ رادر دین ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے بک کو ختم کرنا ہے, ہم نے سلیبس ختم کرنا ہے, پیپر لینا ہے, سسٹم لینا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. بچہ پروموٹ ہو گیا. بچے نے کیا دیکھا, کیا سیکھا, ککھ نہیں. مطلب میں تو اس کو وربلی بتاؤں گی, بٹ پریکٹیکلی اس چیز کو ہسٹورین کی آپ کو, جب تک بچے کو آپ ہسٹوریکلی چیزوں کو نہیں سمجھائیں گے بچہ کیسے سیکھے گا. تو بکس کے ساتھ انسٹیٹیوٹس کا کام ہے کہ اس میں تھوڑی بہت چینجنگ لائے, پروجیکٹرس کے تھرو پڑھایا جائے تاکہ بچے نئی چیزیں سیکھیں, بچوں کو بھی نئی انوویشنس سیکھیں. تو یہ چیز بچے کے دماغ کو کھولتی ہے, کیونکہ آج کل 80% میں اپنے 5 سال کی کیریئر میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے آبزرو کیا کہ بچے بالکل بور ہو گئے ہیں, بس وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں, ان کا دماغ نہیں کھلا ہوا. اور ہم بھی ٹیچرز انڈر پریشر ہیں کہ ہم نے کام کمپلیٹ کرانا ہے, اپنے اوپر والے جو ماتے ہیں ان کو جواب دینا ہے, رادر یہ سب کچھ. تو پلیز اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. میں یہ چاہتی ہوں, اور بیسک سبجیکٹ جیسے اردو انگلش کے ساتھ پنجابی, سندھی, بلوچی, یہ بیسک سبجیکٹس بچوں کو پڑھائے جائے. میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کریکولم میں رکھا جائے تاکہ بچے لینگویجز کی بیسک بھی سیکھیں, ان کی ہسٹری سیکھیں, تاکہ ان کو پتہ. جیسے اب یہاں پنجابی پہ ہم آتے ہیں نا, تو یہاں پنجابی سیکھیں, پنجابی کی بک ہو, بچوں کو وہ بھی چیزیں پتہ چلے, لینگویج بیریئر ختم ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ اس میں نئی چیزیں انوویشنس آئیں. تو یہ میرا آج کا لیکچر. امید ہے کہ یہ چیزیں آپ دوسرے حد تک لوگوں تک پہنچا سکیں گے. یہ میری اویئرنیس ہے اور میری تھاٹس ہیں جو میں اپنے چینل کے تھرو یا آپ کے لیکچر کے تھرو میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ.